دوستو، ایک عورت اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں مگن تھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ اچانک ایک دن اس کا بیٹا خالق حقیقی سے جا ملا۔ ظاہر ہے کہ ہر نفس کو ایک دن موت تو آنی ہی ہے۔ اس عورت کے لیے اس کی پوری کائنات اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا، اور اس بیٹے کا اس دنیا سے اچانک چلے جانا اس عورت کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا ذہن قدرت کے اس نظام کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ روتی رہتی پیٹتی رہتی ایک دن حکیم صاحب کے پاس روتی پیٹتی چلی گئی۔ حکیم صاحب سے کہنے لگی کہ میں اپنی ساری جمع پونجی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میرا بیٹا واپس لوٹ آئے۔ کہنے لگی کہ حکیم صاحب، آپ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتا دیں جس سے میرا بیٹا دوبارہ زندہ ہو جائے۔ حکیم صاحب اس غمزدہ عورت کی حالت دیکھ چکے تھے۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد کہنے لگے کہ ہاں، ایک نسخہ ہے تو صحیح، پر اس میں علاج کے لیے ایک سرسوں کے بیج کی ضرورت ہے جو ایسے گھر سے لیا گیا ہو جس میں کبھی کوئی غم نہ آیا ہو۔ عورت بولی کہ بس اتنی سی بات ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں آسانی سے حاصل کر لوں گی۔ اس عورت کے خیال میں اس کا گاؤں ہی تو وہ جگہ تھی جہاں لوگوں کو کوئی غم نہیں۔ بس یہی خیال دل میں سجائے وہ گاؤں کی طرف چل پڑی، اور اس نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر سے ایک نوجوان عورت باہر نکلی۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ کے گھر نے کبھی کوئی غم تو نہیں دیکھا؟ اس پر اس عورت کے چہرے پر ایک تلخی سی آ گئی۔ وہ اپنے آنسوں چھپاتے ہوئے بولی، میرا گھر ہی تو وہ جگہ ہے جہاں دنیا بھر کے دکھوں نے بسیرا کر لیا ہے۔ میرے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، میرے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ گھر کا گزر بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں گھر کا سامان بیچ کر اپنا گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی مشکل سے گزر رہی ہے، اور اب تو یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب اس کے پاس بیچنے کا کوئی سامان تک نہیں بچا جسے وہ بیچ کر اپنے گھر میں کوئی روٹی پکا سکے۔ اس عورت کی کہانی اتنی غمزدہ تھی کہ وہ عورت اس کے پاس بیٹھ کر اس کی غم گساری کرنے اور اس کا غم ہلکا کرنے بیٹھ گئی۔ مغرب سے پہلے یہ عورت ایک اور گھر میں داخل ہوئی۔ یہاں پر ایک اور غم اس کا منتظر تھا۔ اس عورت کا شوہر ایک موذی مرض میں مبتلا تھا۔ گھر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان بالکل نہ تھا، بلکہ یہ بچے اس وقت بھوکے بھی تھے۔ یہ عورت بھاگ کر بازار گئی اور اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ ان سے کھانے پکانے کا سامان لے کر آئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ مل کر کھانا بھی پکایا، بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اور کچھ دیر بچوں کے ساتھ جی بہلانے کے بعد یہ کل آنے کا وعدہ کر کے اپنے گھر کی طرف نکل پڑی۔ اگلے دن پھر یہ عورت ایک گھر سے دوسرے گھر چکر لگاتی رہی، اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی ایسا گھر مل جائے جس پر کبھی غموں کی پرچھائی نہ پڑی ہو۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ یہ بستی کا ہر ایک گھر دیکھ چکی، مگر اس کو ایک بھی گھر ایسا نہ ملا جس پر کبھی غم کے سائے نہ منڈلائے ہوں۔ وہ لاشعوری طور پر دوسروں کے غموں میں شامل ہوتی رہی اور ان کے غموں کا مداوا بنتی گئی۔ اس کو اپنا غم کم لگنے لگا۔ بستی کے حکیم نے اس کو اس کا غم کم کرنے کے لیے ایسا نسخہ بتا دیا تھا جس میں سرسوں کے بیج کا ملنا تو ناممکن تھا، مگر اپنے غم پر قابو ضرور پا سکتی تھی۔ یہ یاد رکھیے کہ غموں کو بانٹنے سے ہی غموں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، کسی کی خوشی میں شامل ہونے سے اس کی خوشی کو دگنا کیا جا سکتا ہے، مگر غموں میں شامل ہونے سے اپنے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی غمگین ہوں تو کسی دوسرے غمگین انسان کے پاس چلے جائیں اور اس سے بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کتنا غم ہے اور آپ کا غم کتنا کم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔